ایک آدمی خوب نفلیں پڑھتا ہے، خوب مناجات کرتا ہے، خوب تلاوت کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، خوب نفلی صدقات ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی خوب کرتا ہے۔ اب خوب نیکی کرنے پر اس کو جنت ملنا نہ ملنا تو بات کی بات ہے، لیکن گناہ کرنے پر جہنم میں ضرور جانا پڑے گا، جہنم کو وہ دیکھنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک اسوہ، قدوہ اور نمونہ بنایا۔ ہمیں چاہیے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے ہمیں راہ بتائی ہے اور خود چل کر دکھایا ہے، اس کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار کر دکھائیں۔ اس میں ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی۔ اور اس سے ہٹ کر اگر ہم اپنی نفس کی خواہش پر عمل کریں گے، شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر اور سجھائے ہوئے طریقے پر چلیں گے، ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کون ہے جو میری نصیحتوں کو یاد بھی رکھے، اس پر عمل بھی کرے، اس کو آگے بھی پہنچائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا اور کہا میں ان کو یاد بھی رکھوں گا، ان پر عمل بھی کروں گا اور لوگوں تک پہنچاؤں گا۔ تو ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں تو آپ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ عقل مندوں کی نشست میں ایک بات چھڑتی ہے کہ جلب منفعت اولا ہے یا دفع مضرت، نقصان دینے والی چیزوں سے بچنا اولا ہے یا نفع دینے والی چیزوں کا اختیار کرنا۔ تو سارے عقل مند یہی کہتے ہیں کہ جلب منفعت کے مقابلے میں دفع مضرت اولا ہے۔ آدمی کو نفع ملے نہ ملے یہ بات کی چیز ہے، لیکن نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، آپ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچے رہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یہ عاجز اپنے سبق کے طور پر ایک مثال دیتا ہے۔ ایک آدمی 100 روپے روزانہ کماتا ہے، مہینے کے اس کے کتنے ہوئے؟ 3000۔ 100 روپے میں وہ 50 روپے خرچ کرتا ہے، 50 بچاتا ہے تو بچے 1500۔ ایک آدمی یومیہ 1000 کماتا ہے اور 1000 اڑا دیتا ہے، گنوا دیتا ہے، مہینے کے ہوئے اس کے 30,000۔ لیکن مہینہ جب ختم ہوا تو اس کے پاس تو ایک دن بچا، لیکن جو 30,000 کے مقابلے میں 30,000 کمانے والے کے مقابلے میں 100 روپے یومیہ کماتا تھا، جس کا ٹوٹل اماؤنٹ 3000 بنتا تھا، اس نے 1500 خرچ کیے، 15 بچائے۔ عقل مندوں کی نظر میں یہ مالدار ہے، 30,000 کمانے والا مالدار نہیں، اس لیے کہ وہ تو گنوانے والا ہے، بچانے والا تو یہ ہے۔ اب اگر اسی حساب سے اس کے سال کا حساب لگائے، 10 سال کا حساب لگائے، 100 سال کا، 50 سال کا حساب لگائیں جی، جو 1500 بچاتے کتنا بڑا امیر کہلائے۔ اور جس نے 1000 کمائے اور 1000 گنوائے روزانہ جی، اگر وہ 100 سال کی زندگی گزار لے تو کنگال ہی رہا۔ آج کل ہم لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں
کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے والے ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کرنے والے ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والے ہوں، ہم زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے والے ہوں، ہم تہجد گزار ہوں جی، ہم کوئی نفل چھوڑنے والے نہ ہوں۔ اور ایسے بندے کو جو یہ سب نوافل پر عمل کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، مسجد میں پہلے جاتا ہے بعد میں نکلتا ہے، ایسے آدمی کو معاشرہ بھی دیندار سمجھتا ہے، پرہیزگار مانتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹا سا جملہ فرما کر سب کی پول کھول دی اور حقیقت واضح کر دی کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے، کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ گناہوں سے بچیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، گناہوں کے ارتکاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب جب گناہوں سے بچائیں گے کیا بچا پھر بات؟ نیکی بچی۔ تو جب آدمی گناہ نہیں کرے گا تو جو کرے گا وہ نیکی ہوگی، تو آٹومیٹک مالدار بن جائے گا۔ نیکی کے اعتبار سے آٹومیٹک مالدار بن جائے گا۔ سب سے بڑا عبادت گزار تو یہ ہوگا۔ ایک آدمی خوب نفلیں پڑھتا ہے، خوب مناجات کرتا ہے، خوب تلاوت کرتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، خوب نفلی صدقات ادا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی خوب کرتا ہے۔ اب خوب نیکی کرنے پر اس کو جنت ملنا نہ ملنا تو بعد کی بات ہے، لیکن گناہ کرنے پر جہنم میں ضرور جانا پڑے گا، جہنم کو وہ دیکھنا پڑے گا۔ ایک آدمی صرف اور صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، کوئی نفل نہیں، کوئی نفل روزہ نہیں، کوئی نفل نماز نہیں، کوئی نفل صدقہ نہیں جی، کچھ نہیں، صرف فرائض و واجبات پر عمل کرتا ہے، لیکن گناہوں سے بچی بچی زندگی گزارتا ہے، خدا کی قسم سیدھا جنت میں جائے گا۔ کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے جس چیز کا مطالبہ کیا اس نے کیا، فرائض و واجبات کا مطالبہ کیا اس نے ادا کیا، گناہوں سے بچنے کا مطالبہ کیا اس پر عمل کیا، اور نفل یہ تو نفع کی ہے، کرے گا تو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو اس کو کوئی پکڑ نہیں، لہذا اس نے نہیں کیا تو کوئی پکڑ نہیں۔ اس لیے اس میتھڈ کو اچھی طرح سمجھ لیں، اس گل کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ نے جو کام کرنے کا ہمیں حکم دیا ہم ان کو کریں، اور جن سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہم ان سے بچیں، تو دنیا اور آخرت میں مزے ہی مزے ہیں دوست۔ اب دیکھیے نا، اللہ پاک نے رمضان مبارک میں ہمیں نیکیوں کے اعتبار سے کیسا مالدار بنایا ہے۔ فرائض کے ثواب 70 فرضوں کے برابر، نوافل کا ثواب فرضوں کے برابر جی، اور گولڈن چانس ایسے ایسے دیے، صبح یعنی سحر میں مانگو، افطار میں مانگو، تمہاری دعائیں قبول مستجاب۔ روزانہ 10 لاکھ لوگ جہنم سے فارغ ہوئے، جہنم سے نکالے گئے جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، اور آخری دن جتنے پورے رمضان میں جہنم سے خلاصی دی گئی تھی جن کو، اس اعتبار سے ٹوٹلی آخری دن اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما۔ پھر شب عید میں جس کو نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا، انعام کی رات جی، انعام کی رات، اللہ اکبر کرو، اس میں اللہ پاک نے کیا کچھ نوازا۔ نیز فجر ہوتے کے ساتھ ہی فرشتوں کو گلی نکڑ پہ کھڑا کر دیا، اور وہ تمام کو ویلکم کر رہے تھے عیدگاہ کی طرف، جو لوگ عید کی نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور اللہ پوچھ رہے تھے ان فرشتوں سے، بتاؤ اس بندے کا کیا اجر ہے جس نے اپنا کام پورا کر لیا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ پیارے اللہ، جب انہوں نے کام پورا کر دیا ہے تو مزدور کو مزدوری کا کام پورا کرنے پر اس کی پوری مزدوری دے دی جائے، اس کو تو یہی سجتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، آج یہ عیدگاہ کے میدان میں مجھ سے جو کچھ مانگیں گے، جو آخرت کے بارے میں ہوگا میں ان کو ضرور دوں گا، اور جو دنیا کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گے، مجھ سے کچھ مانگیں گے تو میں ان کی مصلحت پہ غور کروں گا، کہ جو چیز یہ مجھ سے مانگ رہے ہیں ابھی دے دوں، یہ کچھ دنوں کے بعد دے دوں، یہی چیز دوں یا اس سے بڑھ کر بہتر کوئی چیز دوں، یا اس چیز کو میں ریزرو کر کے رکھوں اور آخرت میں دوں، میں ان کی مصلحتوں پہ غور کروں گا۔ اور ظاہر ہے اللہ حاکم اور حکیم ہے۔ چھوٹا سا بچہ ابو سے اگر کوئی چیز مانگے تو باپ اپنے بچوں کے بارے میں حکمت پر عمل کرتا ہے، چھوٹے سے بچے کو فوراً منہ کھولنے پر لا کے نہیں دیتا، بلکہ اس کو ویٹ کراتا، انتظار کراتا۔ تو اللہ تو حاکم
اللہ تعالیٰ تو خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے جی، وہ مالک ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں حکمت پر غور نہیں فرماتے ہیں؟ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میری عزت و جلال کی قسم میں ان کو کفار و مشرکین کے سامنے رسوا اور فضیحت نہیں ہونے دوں گا، جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں نے تمہاری گناہوں کے نیکیوں سے بدل دیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے دوستوں عیدگاہ کے میدان میں جی، کتنی بڑی فضیلت ملتی ہے۔ اور کمال تو یہ تھا کہ ہم اس سے آگے بڑھتے، کمال تو یہ تھا کہ ہم اس سے آگے بڑھتے۔ کئی مرتبہ آدمی بزنس میں لاس کھا جاتا ہے، نقصان کھا جاتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے، تو پھر آدمی کسی طرح سے اس کا میک اپ کرتا ہے، اس کو درست کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، اور جب درست ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اب کوشش کرتا ہے اب مجھے پیچھے نہیں ہٹنا، آگے بڑھنا ہے، اس کی کوشش کرتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے رمضان مبارک کا مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور ہمارا سارا کے سارا بیلنس درست کر دیا، جو ہم ان بیلنس ہو چکے تھے نفس و شیطان کی وجہ سے، اللہ پاک نے ہمارا بیلنس درست کر دیا اور ہمیں اللہ پاک نے اور آگے بڑھا دیا۔ اب ہمیں چاہیے تھا کہ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس سے اور آگے بڑھتے، ہم اس سے اور آگے بڑھتے، اعمال کی اور زیادہ بنا اس پر رکھتے، جو معاملات رمضان مبارک میں بنائے تھے تلاوت کے، ذکر و اذکار کے، مناجات کے، دعاؤں کے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، ہم اس کو باقی رکھتے، اس کو دائمی بناتے، بجائے اس کے ہم عید کے دن ہی سے فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ عید کی نماز پڑھ کر بخشے بخشائے گھروں کو جاتے ہیں، یا تو سونے میں وقت گزار دیتے ہیں، اس دن کی ظہر کی نماز میں آئے، اور مغرب کی نماز میں جب مسجدوں میں جاتے ہیں، خاص طور سے دیہاتوں میں ہم نے یہ منظر دیکھا، شہروں کا تو کچھ پتہ نہیں، رونے کو دل کرتا ہے، چیخیں مارنے کو دل کرتا ہے، مسجد میں مصلی نظر نہیں آتے، یہ کہاں چلے گئے بخشے بخشائے؟ اس لیے دوستو اللہ رب العزت نے جب ہمیں رمضان مبارک میں اتنا حسین موقع عطا فرمایا ہے اور ہمیں اللہ پاک نے ترقی عطا فرمائی ہے اعمال میں، نیکیوں میں، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرمائی ہے، تو ہم جمعہ ابھی 8 ہی دن ہوئے جی، ہم اپنے آپ کو ڈاؤن نہ کریں، پیچھے نہ گرائیں، بلکہ آگے بڑھائیں۔ نگاہوں سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں، اور تو خیالات کے گناہوں سے اپنی حفاظت کریں، خیالات کے گناہوں سے اپنی حفاظت۔ بہت سارے نوجوان بچے کہتے ہیں رمضان میں بڑا لطف آتا تھا عبادت کا، لیکن جیسے رمضان گیا ہے اس کی ساری کیفیات ختم ہو گئی۔ تو ہونی تھی، اس لیے کہ وہ تو اسپیشل اللہ کی طرف سے، جیسے اسپیشل سیل لگتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کی سیل لگی تھی، درجات کی بلندگی کی سیل لگی تھی۔ ظاہری بات ہے عام دنوں کے اندر وہ اعمال کا وہ لطف تو نہیں آ سکتا، وہ جو ریٹ لگا ہوا تھا وہ ریٹ تو نہیں لگ سکتا عام دنوں میں۔ تو رمضان مبارک کی برکات رخصت ہوگی وہ الگ بات، لیکن جو اعمال اللہ قبول کرنے والے وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اعمال کرنے والا جسم تو اپنی جگہ پر ہے اور اعمال تو اپنی جگہ پر ہے، تو پھر ہم اس ربط کو مضبوط بنا کے کیوں نہیں رکھتے؟ اس ربط کو مضبوط بنا کے کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے دوستو ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، نگاہ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، سماعت کے گناہ سے، فزیکل گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، یہاں تک کہ خیالات کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور خیالات کے گناہوں سے کیسے بچائیں اس کو ذرا سمجھیں۔ ہم مثال کے طور پر گاڑی میں جا رہے ہیں ہائی وے پر، اور راستے میں کوئی مرا ہوا سڑا ہوا کتا ملا جس کے اوپر کئی گاڑیاں گزر چکی تھی، بکھر چکا اس کا وجود۔ اب اس کو آپ نے دیکھا تو کبھی گھن آئی آپ کو، تھوڑی دیر کے بعد آپ کسی کے گھر پہ پہنچے اور گھر پہ پہنچ کے آپ کھانے پہ بیٹھ گئے۔ اب کھانے پہ وہ یاد آ رہا ہے تو کھایا نہیں جا رہا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خیال آ رہا۔ اب اس خیال کو کیسے دور کرتے ہیں؟ اس خیال کو کسی اچھے خیال سے دور کرتے ہیں، بات چھیڑتے ہیں تاکہ وہاں سے وہ توجہ ہٹ جائے اور کھانے کے قابل ہو سکے، اور ہوتا ہے کامیاب ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے گندے خیال کو، گھن آنے والے خیال کو کسی اچھے خیال سے تبدیل کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح گناہ کا جب خیال آ رہا ہو تو اس خیال کو بھی دوسرے اچھے خیال سے تبدیل کریں۔ تصور کریں میں
احرام پہن کر حرم پاک میں کھڑا ہوں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر میں صلاۃ حضور پڑھ رہا ہوں، مسجد نبی کے اندر میں نیت باندھ کے نماز پڑھ رہا ہوں، میں بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں، اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل جمی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، میں اس میں حاضر ہوں. ایسا کوئی خیال جی گندے خیال کے مقابلے میں اچھا خیال جنہیں جمع تو انشاءاللہ اس سے حفاظت ہو جائے گی. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی کے دل میں پہلے نگاہوں سے بدنگاہی کرتا ہے، کوئی اسی منظر کا آنکھوں سے فوٹو کھینچتا ہے کسی کی بہو بیٹی کا، اور جب میموری نے اس کو محفوظ کر لیا، جب آنکھیں بند ہوتی ہیں اب تصور میں اس کو فائل کو نکالتا ہے تصور سے، اور وہ نکال کر وہ کیسی تھی، کیسی دکھتی تھی، اگر اس کو میں قابو پا لوں تو کیا ہوگا، اگر اس کو میں قابو پا لوں تو میں اس سے کیا کروں گا. اب یہ جو خیالات ہیں یہ بدنگاہی کا اثر. اور جب خیالات تھے صرف خیال تھا اس پہ پکڑنی تھی، لیکن جب خیال پر جم گیا اور خیال کو ارادے میں تبدیل کر دیا کہ اگر مجھے کسی طرح سے اس پہ قابو مل جائے، وہ کسی طرح سے ہاتھوں آ جائے تو پھر میں یوں کروں یوں کروں یوں کروں، اب یہ گناہ شروع ہو گئی. اس لیے کہ عزم اور ارادہ کر لیا اس کام کے کرنے. اور ارادوں میں تو فیصلے ہوتے ہیں، ارادوں میں تو فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے دوستوں تصور کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. جب تصور کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو انشاءاللہ فزیکل گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں. اب رمضان مبارک کا بہت مختصر سبق کبھی گزرا ہے، اس لیے اگر ہم اپنے اعمال کو نئی سرے سے ترتیب دے لیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی ترتیب بنائیں، ذکر اذکار کی ترتیب بنائیں، دعا مانگنے کی کا معمول بنائیں. اب دیکھیے نا، مغرب کے بعد اگر کوئی بندہ 2 رکعت کر کے 6 نفل پڑھے جس کو اوابین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، چاہے وہ مثل زبد البحر، سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ. کتنا آسان سامنا ہے. اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی لمبی لمبی صورتیں پڑھیں جی. ان ناطے یا کل کا سورہ اخلاص سے بھی آپ دونوں پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، ہلکی پھلکی نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن اجر کتنا بڑا. جو بندہ صبح سے لے کے شام تک دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ ہی پڑھے، سبحان اللہ بحمدہ، بس اللہ رب العزت اس کے بھی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، چاہے تو وہ سمندر کے جھاگ کے برابر. اب 2 عمل میں نے آپ کو بتایا، ایک مغرب کے بعد اوابین پڑھنے کا، اور ایک دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھنے کا. جی دونوں ہو جائیں تو نور علی نور، اور دونوں نہ ہو سکے تو ایک ہو جائے. اور سبحان اللہ بحمدہ آپ پڑھنے بیٹھیں گے 5 منٹ کے اندر، 5 منٹ تو بہت دیر کی بات، یہ تو 2-2.5 منٹ کے اندر یہ عمل پورا ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے گناہوں کے ذخیرے کو اگر ہم جی تبدیل کرانا چاہتے ہیں نیکیوں میں، یا ان کو معاف کروانا چاہتے ہیں، اگر 2-2.5 منٹ بھی ہم نہ نکالیں تو ہم سے بڑا مورکھ اور ہم سے بڑا بدبخت کون ہوگا. اس لیے کوشش کریں اس بات کی کہ عمل کے ساتھ زندگی گزاریں جی. اور اس بات کی کوشش کریں نوافل ہوں یا نہ ہو، نیک اعمال ہو یا نہ ہو، لیکن گناہ بالکل نہیں ہونے چاہیے، گناہ بالکل نہیں ہونے چاہیے. پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا کیسا قرب اور اللہ کی کیسے محبت ملتی. ہم لوگ نفلیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ طاعت عبادات کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم گناہ بھی ساتھ کرتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جیسے حکیم نے آپ کو مقوی معجون اور مقوی شربت پینے کے لیے دیے ہیں، مقوی دوائیں کھانے کے لیے دی ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ تھوڑا سا زہر بھی کھا رہے ہیں. تھوڑا سا ہم ساتھ ساتھ زہر بھی کھائیں تو مقوی غذاؤں کا اثر نہیں ہوگا، اس لیے کہ زہر اپنا اثر کر کے دکھائے. تو ہم نیکیاں کرتے ہیں گناہوں کے وجود کے ساتھ، تو نیکیوں کی جو برکات ہے وہ پوری نہیں مل پاتی. حضرت خان رحمۃ اللہ اس کی مثال یوں دی ہے کہ جو بندہ نیکی بھی کرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے، تو نیکیوں کے ساتھ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو نیکیوں کا نور مخلوط بالظلمہ ہوا کرتا ہے. جیسے لالٹین کی روشنی، پہلے زمانے میں فانس چلتی، لالٹین روشنی اس کی پیلی پیلی روشنی ہوتی تھی، روشنی کا اندھیرا زیادہ، اس میں کوئی باریک کام نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے نیکیوں کے ساتھ جو بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی ظلمت نیکیوں کے نور کے ساتھ خلط ملط ہو جاتی ہے، تو نیکیوں کا پورا بینیفٹ اور پورا نفع نہیں مل پاتا. اس لیے دوستو
آج کی اس مجلس میں اس بات کا حد کریں کہ انشاءاللہ گناہوں کو زیرو کریں گے، گناہ کرنا ہی نہیں۔ نوجوان بچوں کے گناہ عام طور پر بدنگاہی کے ہوتے ہیں، نوجوان بچوں کے گناہ شہوانی گناہ، جہاں دیکھی بھلی صورت مچل بیٹھے کہ یہ لیں گے، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ جہاں صورت دیکھی کسی کی فوراً اب رہتے ہی صورت میں اس لیے نوجوان بچے بالخصوص طلبہ عزیز اہل علم حضرات، چڑھتی جوانی ہے ان کی، شیطان کی ان کے پیچھے فوج لگی رہتی ہے تاکہ ان کے دل کو اچاٹ کر دے، ان کی نگاہیں قرآن پاک کی تلاوت پہ نہ لگے، حدیث پاک کے مضمون پہ نہ لگے، فقہ کے بابرکت مضمون پہ نہ جائیں، ان کی توجہ ہر وقت بس اچھتی رہے۔ لہذا ان کے پیچھے تو پوری شیطان کی فوج لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کو قابو نہ دیں، اس کو ہرگز قابو نہ دیں۔ میں مثال کے طور پہ کہا کرتا ہوں، بھئی میں آپ میں سب کے سب میری طرف دیکھ رہے ہیں، میں یہ پوچھو پیچھے دیکھے بغیر مجھے بتاؤ کہ آدمی کس رنگ کا بیٹھا ہے، گورا ہے، کالا ہے، پتلا ہے، دبلا ہے، موٹا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، نہیں بتا سکتا۔ کچھ تو بتاؤ، کیسے بتائیں جب میں نے دیکھا ہی نہیں کسی، اس کی ٹوپی کس رنگ کی ہے، کپڑے کس رنگ کے، جب دیکھا ہی نہیں تو میں کیسے بتاؤں؟ اور پھر میں کہوں چلا دیکھ لو، اور پھر آپ دیکھ لیں، اور دیکھنے کے بعد میں کہوں کہ جس کو دیکھا اس کو ذہن سے نکال دو، بہت مشکل۔ جب دیکھ لیا اس کی صورت تو میرے دل پہ نقش ہو گئی، میموری میں بیٹھ گئی، میں اس کو کیسے بھلا سکتا ہوں؟ تو دیکھی ہوئی چیز کو مٹانا بہت مشکل کام ہے، اور سرے سے نہ دیکھنا یہ آسان ہے۔ قربان جائیں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو نہ دیکھنے کا آسان حکم دیا ہے، دیکھنے کے بعد بچنے کا حکم نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ دیکھنے کے بعد اب اس کو مٹاؤ، یہ تو کتنا مشکل، اللہ نے ہمیں مشکل کام نہیں دیا، اللہ پاک نے ہمیں آسان کام دیا کہ سرے سے نہ دیکھو۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ میرے محبوب مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا رکھیں۔ تو اللہ نے تو ہمیں آسان کام دیا ہے، مشکل تو ہم نے خود کر رکھا ہے، مشکل تو ہم نے خود کر رکھا ہے۔ دیکھ لیا، اب کہتے ہیں کہ اب کیسے بھولیں؟ وہ کسی چیز کو چکھ لیا اور جب اس کا چسکا لگ گیا، اب کوئی کہے کہ اس کو بھول لو تو کیسے بھول لو؟ چسکا لگ چکا ہے۔ جو آدمی ابتدا سے گٹکا نہیں کھاتا، پان مسالہ کی چیز نہیں کھاتا، اس کے لیے بچنا انتہائی آسان، جو آج تک نہیں کھایا تو آئندہ بھی نہیں کھائے۔ لیکن جو کھا چکا ہے، جس کو اس کا چسکا لگ چکا ہے، اس سے پوچھو کتنا بڑا اس کے لیے مشکل مرحلہ ہوتا ہے اس کو چھوڑنا، کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ رمضان مبارک میں بہت سے لوگ تو کھجور سے افطار کرتے تھے، لیکن اس امت میں کچھ ایسے بھی افراد تھے جو پانی پی کے فوراً بیڑی سے لگاتے تھے، پانی پی کے سب سے پہلے بیڑی۔ حالانکہ پیارے اللہ نے کتنا پیارا موقع دیا تھا کہ جب تم 12 گھنٹے بچ گئے، فجر سے لے کر سحر سے لے کر افطار تک تم بچے رہے اس چیز سے، اب 3-4 گھنٹے اور بچ جاؤ، اس لیے کہ رات کو پھر سونا ہے تمہیں، اور سوتے سوتے تو کوئی پیتا نہیں، سوتے سوتے تو کوئی پیتا نہیں۔ دیکھیے ہے ایسی بھی مثال، ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا، اس علاقے میں یہ تمباکو بہت کھایا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے لیے شخص ایک جا رہا ہے، اور جاتے کے ساتھ ہی فوراً وضو کرنا ہے اور پھر نماز پڑھنی۔ اتنے وقفے کے لیے اس نے منہ میں تمباکو رکھا، میں اتنا حیران ہوا۔ میں نے کئی لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ اصل حضرت وہ صرف وضو کے مقام تک ہی، وضو میں تو کلی تو کرنا ہی تھا، وہ تو نکلنا تھا، وہ اصل میں وضو سے پہلے استنجے کے لیے گیا، اور استنجے میں اس وقت تک وہ فارغ نہیں ہوتا ہوگا جب تک کہ تمباکو نہ رکھ لیتا ہوگا۔ پھر ہم نے کہا کہ ایسا لگتا ہے آپ کے علاقے میں کوئی بزرگ آئے ہوں گے اور کوئی بچہ پیش کیا گود میں کہ اس کی تحریک کر دو، کھجور تو تھی نا، تمباکو نکال کر رکھ دیا، تو اسی سے تمہاری تحریک ہو گئی سب۔ بہرحال تو دوستو، جس آدمی کو کسی چیز کی عادت نہیں ہے اس کے لیے بچنا بھی آسان ہے، لیکن جس کی عادت پڑ گئی اس سے بچنا انتہائی مشکل ہے۔ اور اسلام نے تو آسان والا راستہ اختیار کیا عمل کیا کہ سیرے سے آپ مت دیکھو، نگاہیں جب جھکی رکھو گے، 1,00,000 کے پاس سے بھی گزر جاؤ گے تو کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے دیکھا ہی نہیں۔
اس کے لیے دوستو ہمت چاہیے، تھوڑی سی ہمت کر لیں، پھر آسان ہے۔ اب ہم آنکھیں کھول کے چل رہے ہیں اور ارادتاً سب کو دیکھتے جا رہے ہیں، اور بازار میں اور شہر میں اور گلی کوچے میں کوئی ایک بھی بہو بیٹی ایسی نہیں ہے، کوئی ایک بھی ایسی تصویر نہیں ہے جس کو ہم نے نہ دیکھا ہو اور جس کو اپنی میموری میں نہ بٹھایا ہو۔ اور اب پھر تنہائیوں میں جو پریشان ہوتا ہے آدمی، پھر کہتا ہے حضرت میرے لیے بدنگاہی سے بچنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ ظاہری بات ہے، جس انداز سے آپ زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے تو مشکل، جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اس اعتبار سے بہت مشکل ہے، جتنا آپ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ مشکل۔ لیکن اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے اس پر کبھی عمل کر کے دیکھا وہ کتنا آسان ہے، اس کو تو کبھی اپلائی نہیں کرتے۔ ایک دن ایسا گزار کے دیکھو کہ فجر سے لے کر مغرب تک اور عشاء تک، شام تک کسی کے اوپر نظر نہ پڑے، نظریں جھکا کے چلیں، پھر اس دن کی کیفیت بتاؤ، اس دن نمازوں میں کیسا دل لگا، اس دن جو ہے تلاوت میں کیسا دل لگا، اس دن ذکر میں کیسی توجہ رہی، اس دن دعا اور مناجات میں کیسی توجہ رہی۔ تو جو چیز اللہ پاک نے بتائی، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا گیا، اس پر ہم عمل کرتے نہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اور اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے اور دینی احکام پر عمل کرنا مشکل ہے۔ نہیں دوستو، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جو چیز سیکھی ہو، جس چیز کو سمجھا ہو، وہ بہت آسان ہے، وہ انتہائی آسان ہے، اور جس چیز کو سیکھا نہ وہ بہت مشکل ہے۔ تو جن لوگوں نے سائیکل نہیں سیکھی، سائیکل چلانا کتنا آسان کام ہے، تو جن لوگوں نے نہیں سیکھا وہ پیدل لے کے بھی نہیں چل سکتے اس کو، وہ بھی کہیں مطلب ادھر کو گرتی ہے، اپنے اوپر کو نہیں ادھر کو لے کے گرتی ہے۔ جن لوگوں کو سائیکل نہیں چلانا آتا اس کو کوئی سائیکل کو جس طرح اس محلے میں پہنچانا ہے، مت پوچھو کہ کتنا بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ سائیکل چلانی آتی ہے، اس کو لے کے چلنا ہے تو کئی مرتبہ ادھر کو گرتی ہے، بیلنس بگڑتا ہے اور اس کے ساتھ خود بھی گرتے ہیں۔ اور جس کو چلانا آتا ہے اس سے پوچھو کتنا آسان کام ہے، وہ تو تالی بجاتے ہوئے چلتے ہیں، ہینڈل چھوڑ کے چلتے ہیں، لیکن سیکھے نا ماہر ہے۔ روٹی بنانا کتنا مشکل کام ہے مردوں کے لیے، لیکن ماں بہنوں سے پوچھو کتنا آسان ہے، وہ کہتے ہیں اس سے آسان کوئی تو کام ہی نہیں جی۔ تو جس نے جو چیز سیکھی ہے وہ کام انتہائی اس کے لیے آسان ہے، اور جس نے سیکھا نہیں ہے وہ آسان ہونے کے باوجود مشکل ہے۔ اسی طرح اسلامی زندگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے، پیارے اللہ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، اگر ہم کسی کی صحبت میں رہ کر ان پہ چلنا سیکھیں تو دوستوں انتہائی آسان، انتہائی آسان۔ لیکن ہم نے کسی کی صحبت اختیار نہیں کی، کسی کے حوالے اپنی لگام نہیں کی، کسی کھوٹے سے کھلے بندے نہیں، نتیجہ ہو رہا ہے کہ ہمارے لیے انتہائی آسان شریعت مشکل نظر آئی۔ اس لیے دوستو اپنا تعلق اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں، ان کی نشستوں میں مجلسوں میں بیٹھیں جی، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں، ان کے بیانات سنیں، ان کے مواعظ و نصائح جو لکھے ہوئے ہیں یا جو ریکارڈ ہیں ان کو سنیں، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت فرمائی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار۔ یہ نہیں فرمایا کثرت سے نوافل پڑھنا، کثرت سے تلاوت کرنا، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا تو تم بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، اب جو کچھ ہوگا وہ نیکی نیکی ہوگی، وہ نیکی نیکی ہوگی، اور گناہ تھوڑے ہوتے ہیں اور اعمال زیادہ ہوتے ہیں آدمی، اب بچا کیا؟ ظاہری بات ہے کہ نیکی ہی نیکیاں بچی جی، عبادت ہی عبادت بچی تو وہ تو بڑھنے والی ہے، اس کا فگر تو اپنے آپ ہونے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں کی نفرت اللہ پاک ایسے دل میں ڈال دیں جس طرح مرے ہوئے کتے اور خنزیر کی نفرت اللہ پاک نے گھن طبیعت کے اندر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کا کرنا اللہ کو پسند ہے، جن چیزوں کا کرنا اللہ کو ناپسند ہے، جب اس سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے تو پھر پیارے اللہ پھر ان اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اعمال کرتے ہوئے دیکھنا اللہ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔
نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ سبحان الملک الاعظم وحاو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ الذي ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کچھ سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، اس وقت پورے ملک میں مدارس عربیہ کا تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ نئے نئے طلبہ، پرانے طلبہ پڑھنے کے لیے داخل ہو رہے ہیں۔ رب کریم، یہ معصوم بچے جو اپنی محبت کی چھاتی پہ پتھر رکھ کر آئے ہیں، اپنے ماں باپ سے رخصت ہو کر آئے ہیں اور پردیش میں سفر کر کے آئے ہیں، میرے پیارے اللہ، کہ اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ بچے جب چھٹیوں میں اپنے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور جس دن ان کو اپنے گھر سے رخصت ہونا ہوتا ہے، ماں اس دن رات کو بار بار اٹھ کے اس بچے کو دیکھتی ہے، آج میرا منا یہاں سو رہا ہے، کل یہ چارپائی خالی ہوگی، کل یہ بچہ یہاں سے رخصت ہو جائے گا۔ ماں جلدی اٹھتی ہے، بچے کے لیے گرم پانی کرتی ہے، نہلاتی دھلاتی ہے، ناشتہ تیار کرتی ہے، بچہ اپنے والد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے اور ناشتہ تیار کر کے بچے کو ناشتہ کراتی ہے، اور پھر بیگ تیار کیا ہوا جو پہلے سے رکھا ہوتا ہے وہ باپ کے حوالے کرتی ہے والدہ، اور کہتی جاؤ میرے بندے کو مدرسے پہنچا کر آؤ۔ جب یہ بچہ اپنے گھر سے رخصت ہوتا ہے، ماں الگ روتی ہے، یہ بچہ الگ روتا ہے، بھائی بہن الگ روتے ہیں، محلے کی بوڑھی عورتیں بھی آ جاتی ہیں، وہ اس بچے کے سر پہ ہاتھ پھیراتی ہیں، ان کے آنکھوں میں بھی آنسو سک جاتے ہیں۔ پھر یہ بچہ دور دراز کا سفر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے وطن سے نکلتا ہے، جب اس کی والد پہنچا کر واپس جاتے ہیں، ماں پوچھتی ہے میرے بچے کو پہنچا دیا؟ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ میرے بچے کو بس میں سیٹ ملی تھی، کہا کئی گھنٹے تک بچہ کھڑا رہا اور سیٹ نہ ملی، تو ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، میرے منہ پہ کسی نے بھی ترس نہیں کھایا، میرے بچے کو کوئی اپنی گود میں بٹھا لیتا، میرے بچے کو کوئی کھڑا ہو کے جگہ دے دیتا۔ اے میرے پیارے رب، ماں کی کتنی قربانیاں ان بچوں کے پیچھے ہیں، اللہ کتنے آنسو وہ بہاتی ہیں۔ رب کریم ان بچوں کو قدردانی کی توفیق عطا فرما، ماں کے بہتے ہوئے آنسو کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ان کی دعاؤں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے رب، ان بچوں کو علم الہی کے ساتھ نور الہی عطا فرما اور علم نبوت کے ساتھ نور نبوت عطا فرما۔ کہ اللہ کسی بچے کو محروم نہ فرما، کہ اللہ کسی بھی بچے کو محروم نہ فرما۔ اللہ کئی دفعہ اساتذہ کہہ دیتے ہیں یہ بچہ نہیں چلے گا، یہ کمزور ہے، ماں کا دل ٹوٹ کر رہ جاتا ہے۔ سب کے بچے پڑھنے والے ہیں اور میرے بچے کو یہ کہہ کے ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کمزور ہے۔ میرے پیارے رب،
کسی بچے کو محروم نہ فرمائیے کہ اللہ سب کا انتخاب فرما دیجیے کہ اللہ سب کا اجتباع فرما دیجیے کہ اللہ سب کو اپنا قرب خاص عطا فرما دیجیے میرے پیارے اللہ کتنے بچے ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہوتے ہیں کسی کی ماں نہیں ہوتی کسی کا باپ نہیں ہوتا اور مسجد وار جماعت کے ساتھیوں میں سے کوئی آدمی اس بچے پہ ترس کھا کے اس بچے کو مدرسے میں پہنچا کر جاتا ہے اور محتم صاحب سے کہتا ہے نہ اس کی ماں ہے نہ باپ ہے میرا یہ نمبر ہے لکھ لیجئے کبھی کوئی ضرورت ہو تو مجھے فون کر دینا پیارے اللہ وہ بچہ جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے کہ اللہ وہ کتنا تڑپتا ہوگا مدرسوں میں کہ اللہ اس وقت نہ جانے کتنے بچے مدارس میں آئے رہے ہیں امیروں کے بچے جب پڑھتے ہیں تو ایک ہفتہ نہیں ہوتا کہ باپ کار لے کر دروازے پر آتا ہے کہ یتیم بچہ وہاں کھڑا ہوا ہوتا ہے اسی بچے سے پوچھتا ہے میرا اس نام کا بچہ یہاں پڑھتا ہے کیا آپ جانتے ہیں وہ یتیم بچہ کہتا جی ہاں وہ میری کلاس کے ساتھی ہیں تو بیٹا ذرا اس کو بلا کے لاؤ کہ تمہارے ابا تمہیں کچھ دینے کے لیے گیٹ پر کھڑے ہیں جلدی کرنا وہ بچہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے اپنے ساتھی کو بلا کر لاتا ہے باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھ کر اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے اس کو سینے سے لگاتا ہے سر پہ ہاتھ پھراتا ہے ہاتھ چومتا ہے پھر کہتا ہے لو بیٹا تمہاری امی نے یہ بیگ میں 4 جوڑی کپڑے تمہارے دھو کے بھیجے ہیں اور آج کا گرم کھانا بھی تمہیں بھیجا ہے اور 1 ہفتے کا ناشتے کا سامان بھی ہے اور لو یہ 2000 روپے جیب میں رکھو جب کبھی ختم ہو جائے کسی استاد کے فون سے فون کر دینا پھر میں دینے آ جاؤں گا وہ یتیم بچہ یہ منظر دیکھتا ہے اور دل میں تڑپتا ہے اور سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے کاش میری اماں ہوتی وہ بھی میرے لیے سامان بھیجتی وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کر بھیجتی وہ بھی میرے لیے کچھ پیسے بھیجتے میرے پیارے گھر اس یتیم بچے کے روتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اور ٹوٹے ہوئے دل کا واسطہ پیارے اللہ جب اس یتیم بچے سے رہا نہیں جاتا آنسو بہ پڑتے ہیں تو غسل خانے چلا جاتا ہے اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ قیمتی کے آنسو نالی کے راستے بہا دیتا ہے تاکہ کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ میں رو رہا ہوں کہ میرے پیارے رب اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی بیڑی بنا دیجیے اللہ امت کی بیڑی بنا دیجیے اللہ امت کی بیڑی بنا دیجیے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے کہ اللہ جو پیسے ان پر خرچ کرتے ہیں وہ تعلیم پر ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما کئی مرتبہ باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور بچے کو صبح مدرسے پہنچانا ضروری ہوتا ہے سفر کرنا ضروری ہوتا ہے باپ اندھیری رات میں کسی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے بھائی مجھے 2000 روپے قرض دے دو مجھے تنخواہ ملے گی تو میں آپ کو فلاں تاریخ تک دے دوں گا میرا بچہ کل علم نبوت حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جا رہا ہے اور مجھے اسے پہنچانا ضروری ہے اور اس کو کچھ جیل میں بھی اس کے دے کر آنا ضروری ہے اور 2000 روپے کا قرض لیتا ہے اور کئی مرتبہ عاریضاً پیسے لیتا ہے اے میرے پیارے رب بچوں اور اپنے بچوں کو احساس تک نہیں ہونے دیتا کہ میں نے اس طرح سے تمہارے لیے قرض کی بھیک مانگی ہے پیارے اللہ ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما علم نبوت اور علم الہی کا نور عطا فرما کہ اللہ محنت سے پڑھنے اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ پوری دنیا کے اندر کہ اللہ ہر طرف برائی کا زور اور کفر کا شور ہے میرے پیارے اللہ رحمت کا معاملہ فرما پیارے حضور پاک رسول کی امت نہ جانے کہاں کہاں مظلوم ہے کہ اللہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے کہ اللہ ظالموں کو ہدایت دے دیجیے اور قسمت میں نہیں ہے تو اللہ دھرتی کے بوجھ کو ان کے ناپاک وجود سے ہلکا کر دیجیے اور حضور پاک رسول کی امت کو کہ اللہ عافیت نصیب فرما دیجیے بالخصوص فلسطین کے مسلمان غزہ کے مسلمانوں کا اللہ ترس کھا لیجیے مہربانی فرما دیجیے قبلہ اول کی حفاظت فرما دیجیے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما دیجیے پیارے اللہ مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ مساجد اسلامیہ اور مخانقہیں جو اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے اور اقامت دین کے لیے جتنے شعبے کام کر رہے ہیں اللہ تمام کی حفاظت فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے وہ بھی عطا فرما کہ اللہ بہت ساری ہماری ضرورتیں ایسی ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اللہ تمام کے دل کی دھڑکنوں ارادوں اور مرادوں سے آپ واقف ہیں تمام کے دل جائز تمناؤں کو پورا فرما صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین